اہل ایمان وہ ہیں، ان کو اہل ایمان کہا جائے گا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، اس کو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ان دو چیزوں کی ضمانت دینے والا، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو زیادہ برباد اور خراب کرتی، ایک بد زبانی، دوسرا بد کرداری۔ بد زبانی اور بد کرداری جو ہے انسان کے کردار کو داغدار کر کے نہ معاشرے میں باعزت رہنے دیتی ہے اور نہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ باعزت رہے گا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ جل شانہ نے انسان کو جہاں اور بے شمار قوتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں قوت شہوانیہ بھی عطا فرمائی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل شانہ نے ایک قوت تو عطا فرمائی ہو پھر اس قوت کا جائز مصرف عطا نہ فرمایا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی ممانعت ہو اور پھر اس کے جواز کے لیے جائز طریقہ کار جو ہے، جائز مقام عطا نہ کیا ہو۔ یہ اسلام کے اندر کوئی حکم ایسا موجود نہیں، کوئی یہ نہیں پیش کر سکتا کہ اسلام نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے، لیکن بشری تقاضے کے مطابق اس کے اندر یہ قوت موجود ہے۔ اب وہ اس کو کہاں پہ خرچ کرے، کیسے اس کی قوت کا استعمال کرے؟ اسلام اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ انسان کے اندر قوت غضبیہ ہے، لڑنے جھگڑنے کی قوت ہے، اس کے استعمال کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ جہاد جو ہے میدان جہاد، انسان کی قوت غضبیہ استعمال کرنے کے لیے، قوت شہوانیہ کے جائز استعمال کے لیے نکاح کا جو ہے اللہ نے اجازت دی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کرو۔ تو نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی قوت غضبیہ کا جائز استعمال کر سکتا ہے۔ نکاح کے علاوہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، دو مقام ہیں اپنی شرمگاہ کے استعمال کے، دو مقام جہاں پر انسان جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اپنی قوت شہوانیہ۔ ایک وہ جس سے نکاح ہو گیا، اپنی زوجہ منکوحہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسرا وہ جو آپ کی ملکیت میں ہے، ملکیت سے مراد لونڈی۔ آج لونڈی کا دور نہیں ہے، آج اس دور میں لونڈی، شرعی لونڈی جو ہے وہ نہیں ہے۔ لونڈی اسے کہتے ہیں کہ فتوحات کا زمانہ ہو، مسلمان علاقہ فتح کریں، جنگ کے ذریعے سے علاقہ فتح ہو، اور ان میدان جنگ کے اندر حالت جنگ میں گھر بیٹھی ہوئی نہیں، دروازے بند کر کے بیٹھی ہوئی نہیں، حالت جنگ میں جو جنگ میں شریک ہیں، وہ لڑائی کے دوران جو گرفتار ہو جائیں خواتین، وہ پھر لونڈیاں ہوتی ہیں۔ مرد غلام ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ لونڈیاں ہوتی ہیں، وہ مال غنیمت ہوتا ہے، ان کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے، اور جس کے حصے میں جو آئے وہ اس کے پاس جو ہے وہ رہے گی، اور بغیر نکاح کے جو ہے وہ اپنی بیوی والا جو ہے اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، اس سے ہر قسم کی خدمت بھی لے سکتا ہے۔ آج شرعی لونڈی کا تصور دنیا میں موجود نہیں ہے کہیں بھی۔ تو اس لیے شرعی لونڈی کا کیوں؟ جب یہاں پر ہمیں جو ہے وہ جہاد نظر نہیں آتا تو پھر شرعی لونڈی کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جاتی کو پکڑ کے کہو کہ یہ ہماری جو ہے وہ لونڈی بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دو مقام ہیں، ایک منکوحہ اور دوسری لونڈی۔ لونڈی والا چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ اب نہیں ہے۔ شرعی جہاد ہوگا، لونڈیاں بھی آئیں گی۔ اگر کسی کو شوق ہو جہاں جہاد ہو رہا ہو میدان جہاد میں نکلے اور جتنی مرضی لونڈیاں جو ہے وہ حالت جنگ میں گرفتار کرے، اور امیر کے اجازت سے مال غنیمت تقسیم ہو تو وہ لے، وگرنہ منکوحہ پر جو ہے وہ اکتفا کرے۔ ایک، دو، تین، چار، چار کی بیک وقت اجازت ہے، چار کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے، محدود اجازت ہے، مشروط اجازت ہے۔ محدود اور مشروط اگر ان شرائط پر عمل پیرا ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ دو بھی کر سکتا ہے، تین بھی کر سکتا ہے، چار بھی، محض نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نکاح بھی، نکاح کا مقصد بھی محض نفسانی خواہشات کا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا مقصد جو ہے اس نسل کو آگے بڑھانا ہے۔
نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک کرنا ہے، نکاح کا مقصد زنا کی روک تھام کرنا ہے، نکاح کا مقصد جو ہے اس معاشرے کو پاک نسل دینا ہے، نکاح کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت سمجھ کر کے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور نکاح کے ذریعے سے ہی فرمایا ازواجا لتسکنوا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ زوجہ، یہ نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اس سے سکون ملتا ہے، طمانینت ملتی ہے، لیکن اس نکاح سے ملے گا سکون اور طمانینت جو شرعی تقاضوں کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ جو نکاح سے ہٹ کے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس سے ہٹ کے اگر کوئی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ بغاوت کرنے والا ہے، یہ سرکش ہے۔ یعنی نکاح کے علاوہ اگر کوئی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ قوم لوط والا عمل ہو، وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، وہ اینی ون کوئی بھی ہو، کسی کی جو ہے وہ عزت برباد کرے یا ہم جنس پرستی کے عنوان سے ہو، یہ سرکش ہے، یہ باغی ہے، اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے والا ہے، اور اس کی شریعت نے سزا جو ہے وہ متعین کی، اس کے جرم کو دیکھ کر اس کی سزا جو ہے وہ شریعت نے متعین کی ہے، اس کے جرم کے بقدر اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے نکاح کو جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ اپنی قوت شہوانیہ کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ اب نکاح، اب یہی اصل میں طاغوت کا مسئلہ تھا کہ جب نکاح آسان تھا، زنا بند تھا، ختم تھا، زنا کے راستے بند تھے، جب سے نکاح کو مشکل کرتے چلے گئے اس سے زنا کے راستے جو ہے وہ کھل گئے۔ جب سے نکاح کو مشکل کیا ہے زنا کے راستے جو ہے وہ کھل رہے ہیں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، ہر مرد ہو یا زن ہو، مرد و زن کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے، جب جائز طریقے بند کر دیے جائیں گے تو پھر اس نے ناجائز طریقے سے کرنا ہی کرنا ہے، ناجائز طریقے سے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ اور پیٹرول کو جو ہے وہ آمنے سامنے لایا جائے اور پھر وہاں پر شعلے نہ بھڑکیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی ولی اللہ نہیں ہے آج کے دور کے اندر، جبکہ ہر ایک کے ہاتھ کے اندر، وہ بچی ہو یا بچہ ہو، اس کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہو، اور پھر اس کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ فحاشی اور یعنی پھیلانے کے اکاؤنٹ موجود ہوں، ایک سے ایک بڑھ کر طریقہ جو ہے وہ موجود ہے۔ کون اتنا اللہ کا ولی ہے جو اپنے ان جذبات پر جو ہے وہ قابو پا سکے؟ اس لیے ان پر قابو پانے کے لیے، ان کے جائز استعمال کے لیے نکاح ہے، اور نکاح کو شریعت نے آسان کیا ہے۔